مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا موضوع ہے میں گناہ کرنا جاری کیوں نہیں رکھ سکتا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آئیے مل کر خدا کے کلام میں سے اس سوال کا جواب سیکھتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات اکثر ذہن میں آتے ہیں تو ان کا جواب ضرور معلوم ہونا چاہیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی، اور اپنے دوستوں، اپنے فیملی ممبرز کی رہنمائی کے لیے بھی۔ اس طرح کے سوالات کے جواب ضرور آنے چاہیے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں، بچوں کی تربیت کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ گناہ کیا ہے۔ ایک مسیحی کے لیے ایسی ہر بات، ایسا ہر فعل جو بائبل مقدس کے مطابق خدا کرنے سے منع کرتا ہے، ہر وہ فعل یا بات کرنا گناہ ہے۔ آسان الفاظ میں خدا کے احکام کی نافرمانی گناہ ہے۔ پالوس رسول نے رومیو 6 باب پہلی آیت سے آیت نمبر 2 تک میں ایسے ہی ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاری؟ یاد رکھیں، یہ تصور بائبل کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی شخص نجات حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان تو لے آئے مگر پھر ایسی زندگی گزارے جیسے وہ پہلے گزارتا تھا یا گزارتی تھی۔ اب اہم بات کہ ہم گناہ جاری کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جو برے کام، جو نافرمانیاں مسیح یسوع پر ایمان لانے سے پہلے ہم میں تھیں، ہم ان کو اب جاری کیوں نہیں رکھ سکتے؟ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جی ہاں، روح القدس ہمیں تبدیل کرتا ہے تاکہ ہم جسم کے پھل پیدا کرنے کی بجائے روح کے پھل پیدا کریں۔ گلتیوں 5 باب 22 سے 23 نمبر۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، ہمیں روح کے پھل پیدا کرنے ہیں۔ گلتیوں 5 باب 19 آیت سے آیت نمبر 21۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں۔ مسیحی زندگی تبدیل شدہ زندگی ہے، کیونکہ ایک مسیحی تبدیل شدہ انسان ہے۔ جب ہم سب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم پہلے والے انسان نہیں رہتے۔ مسیحیت کی بنیاد الہی تکمیل یعنی نجات کے اس کام پر ہے جو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے لیے کیا ہے، اور یہی وہ واحد حقیقت ہے جو مسیحیت کو منفرد بنا دیتی ہے۔ مسیحیت سکھاتی ہے کہ چونکہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی محبت اور رحمت کا اظہار کر دیا ہے، اس لیے ہم اس میں نیا مخلوق ہونے کے وسیلے سے بعض کام کرتے ہیں اور بعض کاموں اور باتوں سے باز رہتے ہیں۔ کوئی شخص گناہ کی سزا یعنی جہنم کے ابدی عذاب سے بچائے جانے کے بعد پھر اس گناہ آلودہ زندگی کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہے جو پہلے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہی تھی؟ کوئی شخص گناہوں کی گندگی سے دھل کر دوبارہ بدکاری کی اسی دلدل میں جانے کی خواہش کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ مسیح نے اس کی خاطر کیا کیا ہے، ایک ایسی زندگی کیسے گزار سکتا ہے جس میں مسیح کی کچھ اہمیت نہیں؟ کوئی شخص یہ سمجھنے کے بعد بھی کہ مسیح نے اس کے گناہوں کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، ایک گناہ آلودہ زندگی کیسے جاری رکھ سکتا ہے؟ ایسی زندگی جس میں مسیح کی تکالیف کے کچھ معنی نہیں۔ رومیو 6 باب 11 سے 15 آیت بیان کرتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔
اور اپنے اعضا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا مسیح کو حقیقی طور پر قبول کرنے کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زندگی میں گناہ کے عمل کو جاری رکھا جائے، کیونکہ تبدیلی کے نتیجے میں ہمیں بالکل ایک نئی فطرت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آئندہ گناہ میں زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ یہ سچ ہے کہ ہم ابھی بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن پہلے کی طرح خوشی محسوس کرنے کی بجائے اب ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ مسلسل گناہ میں زندگی گزارتے ہوئے مسیح کی قربانی سے فائدہ اٹھانے کا خیال ناقابل تصور ہے۔ ایسے مسیحی جو مسیح میں زندگی بسر کرنے کی خواہش نہیں رکھتے بلکہ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جو بائبل مقدس کی تعلیم کے خلاف ہے، تو ایسے مسیحیوں کو یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ آیا انہوں نے مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے حقیقی طور پر قبول کیا تھا یا نہیں۔ 2 کرنتھیوں 13:5 آیت۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے کلام کے وسیلہ ہم سب کو برکت ملی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔